لقمان صاحب، ابھی بچوں کی تربیت کا جو ہے وہ ذکر ہو رہا ہے، تو آپ یہ فرمائیں کہ ایک بچے کی زندگی کا ایک حصہ وہ ہے جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، حمل کے دوران ہوتا ہے، تو کیا حمل کے دوران ہونے والی باتوں کا اور کاموں کا بھی بچے کی تربیت پر یا اس کے روح پر کوئی اثر پڑتا ہے؟ آج سے 1400-1500 سال پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیمات اپنی ماننے والوں کو دی تھیں اور جس رنگ میں تربیت کی ماؤں کی، باپوں کی، تو اس وقت ہی ان کو بتا دیا تھا کہ یہ یاد رکھنا کہ جب بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ابھی وہ چوتھے ماہ میں ہوتا ہے، تو 4.5 ماہ کی عمر کے دوران اس میں خدا تعالیٰ کی طرف سے روح پھونک دی جاتی ہے۔ تو یہ چیز بتاتی ہے کہ گویا جب بچہ ابھی ماں کے پیٹ کے اندر ہے تو اس کے اندر ایک جان پیدا ہو چکی ہے۔ وہی ترتیب اگر مد نظر رکھی جائے جو خدا تعالیٰ نے بھی سورۃ المومنون کی آیات میں ایک جان کے پیدا کرنے کی، ایک تخلیق کی پورے وہ مدارج بیان فرمائے ہیں، تو ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات ہمیں مد نظر یہ ذہن نشین ہونی چاہیے کہ بچہ جب ابھی ماں کے پیٹ میں ہے تو اس نے بیرونی ماحول کا ایک اثر قبول کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ ذات تھی جنہوں نے اس قدر پہلے یہ راز کھول دیا خدا تعالیٰ سے خبر پا کر۔ آج کی سائنس بھی یہ بات ماننے پہ مجبور ہو چکی ہے، نہ صرف مجبور ہو چکی ہے بلکہ یہ تحقیق سے ثابت کر چکی ہے کہ جب بچہ ابھی ماں کے پیٹ کے اندر ہو تو تیسرے ہفتے میں، کنسیپشن کے تیسرے ہفتے میں، اس کے اندر دماغ کی ساخت کے لیے جو ایک ٹیوب بننا شروع ہوتی ہے اور جو 8ویں ہفتے تک جا کے مکمل ایک دماغ کی جو بناوٹ ہے اس کا رنگ اختیار کر لیتی ہے۔ گویا یہ سفر اس کے تیسرے ہفتے سے لے کے 8ویں ہفتے تک چلتا چلا گیا۔ گویا اب اس دوران بچے کے ساتھ، بچے کی والدہ کے ساتھ بیرونی ماحول میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس بچے کی جو تعمیر ہے ماں کے پیٹ میں اس پر اثر انداز ہو رہا ہے، چاہے وہ اس کی جسمانی ساخت کے لحاظ سے ہے، چاہے وہ اس کی دماغ کی بناوٹ کے لحاظ سے ہے، چاہے وہ اس کے دل سے تعلق رکھنے کے۔ تو اب جب سائنس یہ مانتی ہے کہ اگر ڈومیسٹک ابیوز جو گھریلو ناچاکی ہے یا جو پیرنٹل ایٹیچیوڈ ہے، بیہیویئر ہے آپس میں، ان کے نتیجے میں پیدائش مینٹل ڈسیبلٹی کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے یا ویسے جسمانی طور پر کوئی معذوری اس بچے میں پیدا ہو سکتی ہے۔ تو جب سائنس یہ ماننے پہ تیار ہے اور ثابت کر چکی ہے کہ ان تمام چیزوں کے اثر کی وجہ سے بچے کی جو جسمانی ساخت متاثر ہوتی ہے، تو گویا اس دوران جو معاملات والدہ یا والد کی طرف سے پیش آ رہے ہیں یا والدہ کر رہی ہے یا جو وہ سن رہی ہے، تخلیق کے مراحل میں بھی قرآن کریم میں السمع والبصر، سماعت کا پہلے ذکر کیا ہے خدا تعالیٰ نے کہ خدا تعالیٰ جان کے پیدا ہونے سے پہلے یا جان کی پیدائش کے دوران سماعت، جو قوت سماعت ہے، اس کو پہلے پیدا کرتا ہے۔ اور سائنس بھی یہ مانتی ہے کہ جو 16 سے 18 ہفتے کے دوران جب بچے کی پیدائش ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں بچے میں ساؤنڈز کے ایفیکٹ کے نتیجے میں ری ایکشن پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ چھوٹی چھوٹی ککس یا ماں اپنے پیٹ میں اس کو محسوس کرنا، وہ خوشی کی، جب ماں خوش ہو رہی ہوگی تب بھی بچے کو محسوس ہوگا، جب ماں ڈپریشن میں ہے، اداس ہے، تب بھی بچے کو وہ فیل ہوگا۔ تو اسی لیے ہمارے خلفاء نے اور ہمارے بزرگان جنہوں نے تربیت کی، ہماری اور آئندہ کی نسلوں کی تربیت کی ذمہ داری لی، انہوں نے بار بار اس چیز کی طرف توجہ دلائی کہ اس دوران مائیں ایسا ماحول اختیار کریں، گھر کا ایسا ماحول بنائیں، اپنی ذات کو اس رنگ میں بنا کے رکھیں کہ جو اس بچے پہ اثر ڈالے اور بچہ کل کو پیدائش کے بعد معاشرے کا ایک مفید وجود بنے۔ اس کی تربیت کے پہلو کو مد نظر رکھے، قرآن کریم کی تلاوت بار بار کرے، نماز کے
قیام کی طرف توجہ دے، چندوں کی ادائیگی، جماعتی جتنی بھی تحریکات ہیں یا جو بھی اسلامی تعلیمات ہیں ان پر عمل کرنے کی پورا کوشش کرے تاکہ کل کو وہ ایک اچھا پھل ثابت ہو۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ اپنی ذاتی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے، مرقات الیقین جو حضور کی کتاب ہے جس میں حضور نے اپنی سوانح اور حالات زندگی بیان فرمائے ہیں، اپنی مثال دی کہ میری والدہ نے 17 سال کی عمر میں قرآن کریم پڑھانا شروع کر دیا تھا، اور اس کا اثر اولاد پہ یہ ہوا کہ ہم سب بچوں کو قرآن کریم سے ایک عشق، اور وہ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے عیاں ہے کہ کس قدر تفسیری نکات اور علوم سے ان کی زندگی بھری ہوئی تھی۔ پھر خود اپنی بیوی کے متعلق ایک واقعہ حضور نے وہیں درج کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میری بیوی کو جب میرے لڑکے محمود احمد کا حمل ہوا تو میں نے اس سے کہا کہ تم لکھا بہت کرو۔ مدعا اس سے یہ تھا کہ تجربہ کروں کہ یہ بچہ لکھنے کا شوقین ہوگا یا نہیں۔ چنانچہ جس وقت محمود احمد کے انتقال کا زمانہ قریب تھا، میں نے ایک قلم لیا اور 1 روپیہ لیا، دونوں اس کے سامنے کیے، اس نے ہر مرتبہ قلم ہی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ گویا یہ پیدائش کے بعد کا معاملہ ہے، لیکن جو اپنی بیوی کو نصیحت کی وہ اس دوران جب کہ ابھی حمل میں تھی، تو گویا اس طبیعت کا اثر قبول کیا گیا اور وہ بعد پیدائش کے بعد اس بچے کی زندگی میں نظر آیا۔ تو گویا ہر معاملے میں اگر آپ اپنے بچے کو روحانی طور پہ، جسمانی طور پہ اچھا ایک مفید وجود بنانا چاہتے ہیں تو یہ لازمی امر ہے کہ پھر دوران حمل ماں کو ان تمام باتوں کو مد نظر رکھنا پڑے گا جو کل کو اس کی تربیت پہ اثر انداز ہونے والی۔ جی بالکل، کہ جو پیغام اس وقت جو ہے اس بچے کو ملے گا وہ اس کے ساتھ چلے گا، اس لیے یہ سمجھنا کہ وہ پردے میں ہے، وہ ابھی جو ہے اس دنیا میں نہیں آیا، ابھی شاید اس پر اثر نہیں ہوگا یا علم نہیں ہوگا، وہ اس والدہ کے جو خیالات ہوں گے وہ بھی اثر کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ یہ بھی کہا جاتا ہے جو وہ کھاتی ہے، جو پیتی ہے، یہ تو میڈیکل میں عام بات ہے، ہماری گھریلو خواتین جو ہیں بڑی بوڑھیاں وہ بھی بتاتی ہیں کہ جی یہ چیز کھاؤ یہ نہ کھاؤ، اس کا بچے کی صحت پر یہ اثر پڑتا ہے۔ تو اگر اس کی ظاہری صحت پر اس طرح اثرات ہوتے ہیں تو یقیناً جو دوسرا سلسلہ انسان کے ساتھ اس کی روح کا، روحانیت کا چل رہا ہے، اس پر بھی وہ پیغامات جو ہیں وہ راسخ ہوتے رہتے ہیں اس کے اندر۔ تو اس لیے اسی وقت سے جو ہے انسان کو یہ خیال رکھتے ہوئے کہ دعاؤں کی طرف اس کی توجہ ہو، نمازوں کی طرف ہو، عمدہ خیالات کی طرف ہو، اور نہ صرف اس کی والدہ کی بلکہ دیگر جو گھر کے افراد ہیں ان کو بھی یہ سارا ماحول پیدا کرنے میں اس کی مدد کرنی چاہیے اور اس کا خیال رکھنا چاہیے۔